نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا۔ شرافت صداقت دیانت ہے موتی، شرافت صداقت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن۔ جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس عظیم الشان سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کا تعارف، قرآن کی زبانی۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم دنیا کی عظیم الشان کتاب بھی ہے اور مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ دنیا کی کسی قوم پر، کسی کتاب پر، کسی شخصیت پر بھی اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ خود مسلمانوں نے قرآن کریم پر ظلم کیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم قرآن کریم کے نام پر تقریبات تو منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے اسے پڑھتے تو ہیں، اس کی تلاوت تو کرتے ہیں، ہم جھوٹی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اسے اپنے سروں پر تو اٹھاتے ہیں، ہم اسے خوبصورت خوبصورت غلافوں میں بند کر کے طاقوں میں تو سجاتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شاعر کے اس اشعار سے حقیقت کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ معزز سامعین اکرام، میں جب قرآن کریم سے اس کی صفات و خصوصیات کے بارے میں سوال کرتی ہوں تو قرآن کریم جواب دیتا ہے کہ میں ایک ایسا کلام ہوں جو شک و شبہات سے بالاتر ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ میری ہر آیت، ہر حکم، ہر خبر، ہر صورت، ہر پیشن گوئی قطعی اور یقینی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو شک و شبہات سے بالاتر ہو، جو فساد اور بگاڑ سے خالی ہو۔ سائنس دانوں کی سائنس، حکیموں کی حکمت، اسکالروں کی تحقیقات، ارباب قلم کی کتابیں، کوئی بھی چیز ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو شک و شبہات سے بالاتر ہو، جو فساد اور بگاڑ سے خالی ہو، اس لیے یہ ایک دوسرے کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ ایک ایسا کلام ہے جو شک و شبہات سے بالاتر ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اسے تردید کا کوئی ڈر ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا اعلان یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، میں یہ بتا رہی تھی کہ قرآن کریم اپنی صفات و خصوصیات خود پیش کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ وہ کس مہینے میں نازل ہوا تو وہ بتاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ وہ کس رات میں نازل ہوا تو وہ جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ اسے لے کر کے کون آیا تو وہ بتاتا ہے، قل نزلہ روح القدس، کہہ دو کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر کے آئے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ تمہارا نزول مقصد کیا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، ھدی للناس، میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ معزز سامعین اکرام،
قرآن کا تعارف اور قرآن کی زبانی تو آپ سبھی لوگ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اب میں اس ذات مقدس کے بارے میں چند ارشادات پیش کرتی ہوں جس ذات مقدس پر قرآن کریم نازل ہوا، کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو رفعت و عظمت عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلتوں اور پستیوں میں پھینک دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پر دل سے ایمان لے کر آئے اور اسے سمجھ کر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اتنی بلندیاں عطا فرمائیں کہ آج تک زمین و آسمان میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں۔ اتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ ان کی عظمتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کے پیروں کی ٹھوکریں بنے۔ معزز سامعین اکرام، وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے قاضی تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، علم و حکمت سے محروم تھے، دنیا کی نظر میں حقیر و ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران و پریشان تھی کہ یہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئی، ذلت و رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری۔ کفار ہماری ذلتوں پر فبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہودی ظلم ڈھاتے ہیں، رافضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار غلاموں کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ ہم بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں آ گرے؟ ہم عزت و تحریم کے تخت و تاج سے کیوں محروم ہو گئے؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسے بھلا دیا ہے، ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسے الماریوں کی زینت بنا دی ہے، ہم نے اسے مردوں کا کلام بنا دیا ہے۔ شاعر اپنے شعر میں کیا خوب فرماتا ہے، اسلام کی تفسیر ہے قرآن مقدس، اسلام کی تفسیر ہے قرآن مقدس، انسان کی تقدیر ہے قرآن مقدس، فیضان کرم قلب محمد پہ جاری، فیضان کرم قلب محمد پہ جاری، اللہ کی تنویر ہے قرآن مقدس۔ معزز سامعین اکرام، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم، کہ ان کی زبانیں قرآن کریم کی تلاوت سے تر و تازہ رہتی تھی، ان کی آنکھیں قرآن کریم کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے کان مشرقی اور مغربی موسیقیوں سے حلاوت محسوس کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہر سمے ٹیلی فون، موبائل اور وائلن اور گٹار ہے، ان کی آنکھوں کو اوریانے سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہمارے بچوں کی مائیں اپنے بچوں کو گانے اور کلمے اور دعائیں سکھانے کی بجائے انہیں ڈانس سکھانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ لیکن جن بزرگوں کی نسبت ہماری طرف ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت اور لہو و لعب سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے تھے بلکہ کلام اللہ سے زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدس بن گئی، ذلت و رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری، لیکن ہم اپنی عزت و وقار پھر سے بحال کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تو قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ حافظ قرآن اور عالم قرآن کو جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، جس رب کریم نے قرآن کریم نازل کیا ہے اس رب کریم کی قسم کہ جس معاشرے میں قرآنی اصول کی حکمرانی ہوگی وہ معاشرہ بے مثال ہوگا۔ اگر تم بھی بے مثال بننا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لو، قرآن کو اپنے سینوں میں بسا لو اور اپنی روحوں کو چمکا لو۔ میں اب اپنی تقریر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی عزت و تحریم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اتر جائے آپ سب کے دل میں میری بات و